ان کا ایک شخص آیا تھا، ایک بزرگ نام کا. ابھی میں آج آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حضرت کے پاس ہندوستان سے آیا تھا. کہاں سے آیا تھا؟ ہندوستان، بھارت سے آیا تھا. یہ اشرف المدارس میں آتا تھا. حضرت اس وقت حیات تھے. وہ آیا ادھر تو بڑا، مولویوں کو تو ماشاءاللہ سے جو ہے نا اس میں تو مہارت حاصل ہے نا ادب نگاری میں. الفاظ تو سارا دن آپ لوگ چنتے رہتے ہو. جب آیا تو میں بھی بیٹھا تھا، اس کو میں یوں دیکھ رہا تھا. کہنے لگا میں پورے ہندوستان میں، یہ الفاظ تھے اس کے، میں جب بخاری کا درس پورے ہندوستان میں پھرتا رہا، میرا علاج کوئی نہیں کر سکا. مجھ پہ کالا جادو کیا گیا. کہہ رہے یہاں سے میری آگ نکلتی تھی. کہاں سے؟ یہاں سے چلتی تھی اور دل کے پاس آتی تھی. کہا حضرت میں نے اللہ سے دعا کی کہ اس پورے عالم کے اندر کوئی تیرا ایسا بندہ نہیں ہے. وہ خلیفہ مجاز تھا، تم کس کھیت کی مولیاں ہو کہ جو میرا علاج کرے. کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ عامل کہہ رہے میں نے 12 گھنٹے کا سفر کیا. جب 12 گھنٹے میں وہاں گیا تو اس نے مجھے منتر لکھ کے دیے، جوگی جگن فلاں فلاں. تو میں نے کہا بھائی میں تو یہ سن کر آیا تھا کہ آپ قرآن سے علاج کریں گے میرا. کہہ رہا میں نے بہت قرآن سے علاج کیا مگر نہیں، وہ اس سے جلدی ہو جاتا ہے. یہ الفاظ تھے اس کے. تو کہا میں مر جاؤں گا مگر یہ نہیں کروں گا. ایمان کا مت. پاکستان جب آیا ہمارے حضرت کے پاس آیا، کہہ رہا میرا علاج کوئی نہیں کر سکا حضرت، مگر میں تو آپ کے بارے میں کچھ اور سن کر آیا تھا، لیکن یہاں تو ماحول ہی کچھ اور ہے. کیونکہ ان کے نظر میں تو عامل ولی نہیں ہوتے، مگر وہاں کاملین بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ دیکھتے دیکھتے مسکراتا رہا. میں نے کہا یہ دیکھو پورے ہندوستان میں کوئی عامل ہی نہیں ہے ان کے پاس اس کا علاج کر سکے. کوئی معمولی شخص نہیں تھا. ابھی بڑے انکار کرتے رہے، حقیقتیں بیان کروں گا. حضرت نے مجھے کہا اس کا کام کرو. میں نے کہا جی. بچہ بلایا، حضرات کیا، اٹھا کے اندر. میں نے کہا یہ پاکستانیوں کا کام ہے، ہندوستانیوں کا نہیں. کس کا کام ہے؟ ہم سے شیطان بھی پناہ مانگتے ہیں. تمہیں پتہ ہے شیطان بھی ہم سے پناہ مانگتے ہیں. پاکستانی ایسی چیز ہے. کہتا ہے جانا گئی روس جائے کہ انگریز کے اللہ بچائے پاکستان سے، الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو بتاؤ پناہ مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ تو جب اندر گیا تو الفاظ تھے کہ ایسے میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں. کتنا ٹائم لگا؟ صرف 5 منٹ. اس کے بعد حضرت کا پرچہ جو ہے پڑھا حضرت کا کہ اگر آپ 14 دن بعد بڑا سکون سے، حضرت اگر آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں تو میں اوروں کو بھی دے دیں. کیا بالکل دے سکتے. تو پھر مشہور ہوا. یہ میں ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آج میرا دل تھوڑا پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے. تو پھر مشہور ہوا کہ حضرت اقدس کو وہ پرچہ وہاں چھپتا رہا اور اس میں ایک دعا کا اضافہ ہو گیا. آگے سے حضرت اقدس نے فرمانا شروع کر دیا کہ میں خانہ کعبہ گیا تھا، مجھے فلاں بزرگ کو الہام ہو گیا تو انہوں نے مجھے دیا ہے. میں ورکا اس پاکی ڈان سب وہ سے خود کڑے دے ہوئے رنگ نے فن قدے ہوئی. یہ حال ہے. کیا کہا؟ الہام ہو گیا تھا. جب جنہوں نے تیرے کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اس وقت تیرے کو الہام نہیں ہو رہا تھا. سارے الہامات اور القاعات بند ہو گئے تھے آپ لوگوں کے. پاکستان آ کے ہم سے علاج کروا کے شرم نہیں آئی تم لوگوں کے کہ حضرت کا نام تک لکھ دیتے کہ انہوں نے مجھے اجازت دی ہے. تم سب کو میں جانتا ہوں، میں تمہاری رگوں میں سے گزر کے آیا ہوا ہوں. اس لیے ہم سے پنگا، میرا بیٹا بولتا ہے نا کہ مہدی سے پنگا از نوٹ چنگا. کیا کہتا ہے؟ وہ چھوٹا ہے سید محمد مہدی، تو یہ الفاظ کہتا ہے مہدی سے پنگا از نوٹ چنگا. تو یہ حال ہم لوگوں کا اللہ معاف فرمائے. یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہے. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار اس فلاں بزرگ کی برکت سے مجھے یہ چیز حاصل ہوئی. حضرت اقدس کی بات کر رہا ہوں، خالد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کیا بولیں گے؟ خانہ کعبہ میں الہام. تم لوگ الہامات مجھے پتہ ہے، یہ الہ آباد سے آگے سے تم لوگ الہامات ہوتے مجھے پتہ ہے. اس وقت کہاں چلا گیا تھا کہ جو ہندوستان میں 12 گھنٹے کا سفر کر کے گئے تھے. نام نہیں لوں گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ بات سچی ہے. کسی کا نام لینا اچھی بات نہیں ہے، مگر آیا تھا حضرت کا خلیفہ تھا. تو تم لوگ کا یہ حال ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ڈال دیا. آج بھی شاید وہ پرچہ تمہیں ملتا ہو، صرف یہ دعا زیادہ کی ہے. باقی ساری حضرت کی الف سین نون کا پرچہ ہے اور اس پرچے کا نام رکھ دیا کہ یہ فلاں مفتی صاحب کو الہام ہوتا ہے. یہ بزرگ بھی یہ روایتیں آگے نقل در نقل چل رہی ہوتی کیونکہ ان کے پاس تو جنازوں میں جبرائیل بھی آتے، میکائیل بھی آتے. اگلوں کے پاس آ جائے تو وہ گمراہ ہوتے ہیں، یہ ولی ہوتے ہیں.